ہوں آپ کا میزبان جہاں زیب علی۔ صدارتی انتخابات کی گہما گہمی زور و شور سے جاری ہے اور مباحثوں کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اور پہلا مباحثہ منعقد ہو چکا ہے صدر ٹرمپ اور ان کے مخالف امیدوار جو بائیڈن کے درمیان۔ بڑا گرما گرم قسم کی اس میں جو ہے بحث ہوئی، اور صدر ٹرمپ جو ہے کافی مواقع پر جو ہے وہ بیچ میں ان کو ٹوکتے بھی رہے جو بائیڈن کو۔ لیکن ساری بحث کے اوپر آج بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک زبردست قسم کا پینل موجود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب طاہر جاوید صاحب، ڈیموکریٹک رہنما ہیں، پاکستانی کاکس جو ہے امریکی کانگریس میں اس کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر محمد اکبر، ریپبلکن پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کو میں اکثر اوقات دیکھتا رہتا ہوں یہاں پر کوئی کانگریس مین سینیٹرز کے ساتھ ہماری جو بھی نشست ہوتی ہیں، ڈاکٹر اکبر مجھے وہاں پر اکثر نظر آتے ہیں۔ اور ساتھ موجود ہے جناب فیض رحمان صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار، AOI نیوز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر رہ چکے ہیں، وائس آف امریکہ اردو کے چیف رہ چکے ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز ڈاکٹر محمد اکبر صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا۔ آپ کو آج کیا لگا صدر ٹرمپ نے آج ڈیبیٹ میں جو بھی کچھ کیا، آپ کا کیا انالیسز ہے؟ میرے خیال میں سب کو یہی اندازہ تھا کہ وہ بہت اگریسو ہوں گے، لیکن لکس لائک کہ وہ جو ہے جتنے اگریس ہونا تھا اس سے بھی لگتا ہے زیادہ اگریسو ہوئے، اور سٹارٹ کرتے ہی انہوں نے جو وائس پریزیڈنٹ بائیڈن کو روکنا شروع کر دیا۔ لیکن اس میں کئی پوائنٹ تھے، جیسے اکانومی پہ ان کا پوائنٹ کافی اگریسو تھا، اچھا تھا۔ جہاں تک تعلق تھا سوشل ایشو کا، اس میں انہوں نے سفید فام لوگوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کو اگر کنڈیم کریں تو انہوں نے ڈائریکٹلی ان کو یا انڈائریکٹلی کنڈیم نہیں کیا۔ تو لیکن جہاں تک تعلق تھا ایشوز کا، وہ لگتا نہیں ہے کہ اس میں کو لوگوں کو کچھ فائدہ ہوا ہے، کیونکہ ایشوز کا کوئی کلیئر کٹ آنسر نظر نہیں آ رہا تھا۔ بھائی صاحب، آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ وہ ڈاکٹر اکبر صاحب جو کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دونوں امیدوار شاید صحیح طریقے سے اپنے لوگوں تک پہنچا نہیں سکے؟ دیکھیں، ڈیبیٹ کا بالکل بات ان کی صحیح ہے۔ ڈیبیٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ڈیبیٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ جی آپ تھرو دا میڈیا آپ اپنے جو انڈیسائیڈڈ ووٹرز ہیں ان تک آپ پہنچ سکیں اور اپنا میسج دے سکیں اور شو کر سکیں کہ وائی یو آر بیٹر الٹرنیٹ۔ اب یہاں پہ جو سچویشن تھی اس کے اندر، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ جب ڈیبیٹ میں ہوتے ہو تو یو آر ناٹ کمیونیکیٹنگ ٹو یور بیس، یو ناٹ کمیونیکیٹنگ ٹو یور ڈائی ہارڈ ووٹرس، یو آر بیسیکلی کمیونیکیٹنگ ود دا پیپل ہو آر انڈیسائیڈڈ۔ تو یہاں پہ جو اگریسونیس کی انہوں نے بات کی، اس کو میں ذرا تھوڑا الیبوریٹ کر دوں کہ بھی تقریباً لوگ سب سمجھتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، پریزیڈنٹ ٹرمپ بدتمیزی کریں گے، تو وچ از ہز ٹریڈ مارک کہ بھی وہ آئیں گے اور وہ اس کے اندر اگریسونیس سے۔ تو میرا خیال کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہلری کے ٹائم پہ جو گرما گرمی اور فاؤل لینگویج یوز ہوتی تھی، وہ اس حد تک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس حد تک اس اپنی کیمپین میں نہیں کی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بھی کسی حد تک میرا خیال ہے کہ یہ برابر کی ایک چوٹ رہی ہے کہ دونوں طرف سے، جیسے ڈائریکٹلی وائس پریزیڈنٹ بائیڈن نے پریزیڈنٹ کو لائر کہنا، ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ، تو بروٹل قسم کے کامنٹس تو ادھر سے بھی آئے ہیں، ادھر سے بھی گئے ہیں تو ادھر سے، تو وہ برابر تھے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو پوائنٹ میک کرنا ہے نا، اس کے اندر جو کووڈ کے اوپر آئی بلیو کہ ایک چانس مل گیا اور اچھا چانس مل گیا وائس پریزیڈنٹ بائیڈن کو، تو ہی میڈ ہز پوائنٹ آن کووڈ کہ بھی پریزیڈنٹ ڈڈ ناٹ ڈو مچ آف اے جاب۔ یہ ایک جو پوائنٹ بن سکا۔ دوسرا پوائنٹ اس کے اندر جو وائس پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے وہ یہی تھا کہ جو انہوں نے بار بار ایک اسٹیبلش کی کہ جی ہی از لائنگ ناؤ، ہی واز لائنگ ود اس اینڈ ہی ول بی لائنگ ود اس۔ تو یہ اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کیا پوائنٹ بنایا جا سکا؟ انہوں نے کوشش کی انتھک ضرور کی کہ یہ لا اینڈ آرڈر، جو لا انفورسمنٹ جو ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ساتھ پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے اور وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن وہ پوائنٹ بنا نہیں سکے کیونکہ 2-3 دفعہ ڈائریکٹلی وائس پریزیڈنٹ نے اس کو کنڈیم کر کے اس کو بول دیا کہ I don't want to
directly oppose that and everything. تو اس کو انہوں نے سنبھال لیا اس ایک چیز کو. اب یہاں تک یہ ابھی تھوڑا ڈاکٹر صاحب نے بھی مینشن کیا کہ وائٹ سپرمیسی کے اوپر جب بات ہوئی ہے تو اس کے اوپر ایک میں آرون کہ یہ دیدہ دانستہ انہوں نے کیا ہے یا ان کے منہ سے نکل گیا کہ بھی اسٹینڈ اوے یا اسٹے اوے کی بجائے اسٹینڈ بائی ان کے منہ سے نکلا. اگر وہ واقعتاً انہوں نے فیکچوئل اسٹینڈ بائی کہنا چاہ رہے ہیں تو یہ بہت بڑا بلنڈر ہے, یہ بہت بڑی ان کے خلاف جائیں گی یہ چیز. اور خدا نخواستہ کل کو کوئی ملک کے اندر کوئی دنگے فساد شروع ہوتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹلی بلیم بھی انہی کو جائے گا. تو بیسیکلی یہ بہت زیادہ ایک کہہ لیں کہ بھی ان آرگنائزڈ قسم کی محلے گلی والی لڑائی تھی جس کو ابھی میرا خیال ہے کہ بڑے انٹلیکچوئل اور انٹیلیجنٹ قسم کے لوگ 7 دن چیو کریں گے کہ بھی یہ 2 بندے کس طرح لڑ کے گئے ہیں اس کا یعنی. تو میرے خیال میں اگر یہی ڈیبیٹ ہے نا تو پھر ڈیبیٹ پہ ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے مان صاحب آج جو بائیڈن بڑے ایک ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ نامناسب الفاظ ہمیشہ سے یوز کرتے رہے ہیں. انہوں نے یوکرین کے جو پروسیکیوٹر تو ان کے بارے میں بھی جو نازیبا الفاظ یوز کیے ہمارے سامنے ہیں وہ ریکارڈ پہ موجود ہیں. آج انہوں نے مسخرہ کہا صدر ٹرمپ کو, ایک موقع پر کلاؤن کہا کہ اس کلاؤن کے ساتھ تو بات ہی نہیں کی جا سکتی. ایک موقع پر انہوں نے ان کو شٹ اپ بھی کہا. تو آج بائیڈن کسی آج بڑے اگریسو موڈ میں تھا آپ کے خیال میں یا وہ پہلے سے سوچ کر آئے تھے انہوں نے یہ باتیں کرنی ہے ٹرمپ سے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ آپ کے دونوں مہمانوں نے بہت اچھی تفصیل کے ساتھ بڑا کمپریہنسو اور میں سمجھتا ہوں بڑا پر مغز تجزیہ پیش کر دیا دونوں کی پرفارمنس کے بارے میں. میرا اپنا جو ذاتی خیال ہے اور primarily I'm an independent voter, میں listed as an independent voter. پچھلے 30-40 سالوں میں میں نے اس قسم کی ڈیبیٹ نہیں دیکھی. اور ایک پنڈت نے ایک اینالسٹ نے یہ بات کی کہ ایکچولی یہ دو بات کی بات ہے کہ یہ ڈیبیٹ کون جیتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ امریکن پیپل لاسٹ ٹونائٹ. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس قسم کی جو اب ایک آہستہ آہستہ ہم لوگ اس طرف جا رہے ہیں کہ اب لگتا نہیں ہے کہ کوئی اس میں کوئی اسٹینڈرڈز رہے ہیں. اور ٹرمپ کی پرفارمنس ہم کو سب کو معلوم ہے کہ ایک وہ بلی ہیں, بہت ہی روڈ آدمی ہیں اور جو منہ میں ان کے آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں, وہ زیادہ کچھ سوچتے نہیں ہیں. بلکہ دوسرے لفظوں میں جو ہے ہمارے پاس جو کمپیوٹر کی ایک ہم پرانی ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں وزوک کہ what you see is what you get, کہ وہ وہی ہیں جو نظر آتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آج جس قسم کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور مستقل انٹرپٹ کرتے رہے کہ خود ان کا اپنا جو نیٹ ورک ہے محبوب نیٹ ورک فاکس نیوز, ان کا اس کا ایک ہوسٹ ماڈریٹر تھا اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بیچارہ بالکل بے یار و مددگار ہے. اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے کنٹرول کرے. اور ایک وقت پہ ان کو باقاعدہ یل کرنا پڑا کہ مسٹر پریزیڈنٹ آپ کی کیمپین نے ان رولز کو سے ایگری کیا تھا, اس کمٹمنٹ کو آنر کریں پلیز. اور لیکن ٹرمپ نے بات نہیں سنی. میں سمجھتا ہوں کہ آج ٹرمپ کا نقصان ہوا ہے. کئی عورتیں دیکھیے وہ جو انہوں نے جو ایک تو بلیکس کے بارے میں جو ہے کھل کے بات نہیں کی, کوئی اس کو باقاعدہ کنڈم نہیں کیا, جو ان کے خلاف جو ایک سسٹمک ریسزم ہے موجود ہے اس ملک میں, اس کے بارے میں کچھ نہیں کوئی بات نہیں کی. اور جو اور بہت زیادہ سب سے زیادہ خطرناک بات جنہوں نے آخر میں دوبارہ ری افرم کی کہ وہ اتنی آسانی سے اقتدار نہیں چھوڑیں گے, وائٹ ہاؤس نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ اس میں بہت زیادہ ووٹنگ میں بہت زیادہ فراڈ کا خدشہ ہے. میرے خلاف کو بھی کر چکے ہیں, یہ سب فراڈ ہو رہا ہے, لہٰذا میں ابھی کوئی کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا. تو یہ ہم لگتا یہ ہے کہ بالکل ایک نئی نہج پر ایک ڈفرینٹ فیز میں آ گئے ہیں امریکن پالیٹکس کے, جس کو آج سے پہلے مجھ سمیت بہت میرا خیال ہے کسی نے بھی نہیں دیکھا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا تو صدر ٹرمپ کو تو انداز سیاست ہی یہی ہے. وہ تو جن سے آئے انہوں نے امریکہ کی سیاست کا جو ہے وہ نظام ہی بدل کر رکھ دیا ہے. اس طرح کے بلیز اور ریسزم اور اس طرح کے مضحکہ خیز بیانات اور سخت بیانات, انہوں نے تو طرز سیاست ہی بدل کر رکھ دیا پورے امریکہ کا. بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کوئی اس میں مس اپرچونٹی کی ہے. جیسے یہ ان کے جو ہے نا minorities میں, even he says so many things, but African American or Latino Americans, the highest voting he got last time from the previous few times from the Republican nominee. So آج بھی ایک موقع ملا تھا ان کو جب انہوں نے پوچھا تھا کہ how you can help them. So جو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک جو لا پاس کروایا تھا لا اینڈ آرڈر کے لیے, سو اے لاٹ آف
افریقن امریکنز جو چھوٹے چھوٹے جرائم میں پکڑے جاتے تھے اس میں ان کو چھوٹ ملی تھی. لیکن وہ پھر بھی I mean he was getting too much conflict. اور اسی طرح وہ I think ایک اور انہوں نے موقع ضائع کیا کہ جب انہوں نے وائس پریزیڈنٹ بائیڈن نے اپنے بیٹے کے متعلق کہا, he could have said very nice thing about his son who served in the army. So he just lost those opportunity. See, بات یہ تھی کہ اس وقت پریزیڈنٹ نیچے تھے نمبرز میں, so he needs to show better than Vice President Biden. I don't think Vice President Biden نے کوئی بہت زیادہ اگریسو کوئی کی, حالانکہ انہوں نے بھی آج بہت ورڈ یوز کیے, جیسے لائر کا ورڈ آپ کے دونوں کمنٹیٹر نے بھی کہا ہے. سو طاہر صاحب نے بڑی ایکسپلین کیا ہے اس میں. تو یوزلی امیرکنز ایز اے پبلک جب ہم آل ایگری کر رہے ہیں کہ دے ڈونٹ لائک کسی کو بار بار آپ کہنا شروع کر دیں یو لائنگ ایک دفعہ کہہ دیا سو کہتے ہیں کہ سمجھ آ گئی. سو فوکس ہے کہ ایشوز پہ ڈبیٹ نہیں ہو سکی کہ کوئی کہ ملک کے مسائل کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. لیکن اکانومی پہ جب بات ہوئی ہے تو ای پرابلی ایز اسٹرانگسٹ پوائنٹ جو پریزیڈنٹ کا تھا اس سے اسٹرانگسٹ پوائنٹ کوئی نہیں تھا ان کا. تو اکانومی نو ڈاؤٹ کووڈ سے پہلے بہتر تھی, بہت اچھی تھی, اور بہت اچھا پوائنٹ تھا وہ جو اکانومی ہے. تو اس میں ابھی بھی جو جنرل آپ دیکھ رہے ہیں جو سروے آ رہے ہیں دیٹ از دی موسٹ اسٹرانگ پوائنٹ. سر کرونا وائرس کو تو پھنسا دیا تھا جو بائیڈن نے کہا, طاہر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, جو بائیڈن نے کہا کہ آپ نے کہا انجیکشن لگا لو کلورین کے, اور آپ نے جھوٹ بولا, ڈاؤن پلے کیا, اور آپ نے ویکسین کے حوالے سے بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اپنے ہی آپ کے CDC کے ڈائریکٹر اور جو اور دوسرے اداروں کے ڈائریکٹر ہیں ان کے بیانات آپ کے ساتھ نہیں ملتے. جو بائیڈن میرے خیال سے اس پہ اچھے طریقے سے بات کر پائے تھے آج. طاہر صاحب نہیں, جو آپ کو میں پچھلے ریمارکس میں بولا کہ کووڈ کے اوپر آئی تھنک جو بائیڈن میڈ پوائنٹ, اور وہ ایک بڑا ایک اچھے طریقے سے وہ پوائنٹ ان کا جو ہے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بھی تھا, اور کافی ان کی ہیومر بھی تھی اس کے اندر تھوڑی, تو وہ تو پوائنٹ بنا. لیکن 2-4 پوائنٹ اور بھی بنے ہیں. دیکھیں ایک چیز ہے, انوائرمنٹ کے اوپر جب بات ہوئی نا تو اس کے اوپر دونوں نے ایک کسی حد تک ایک پوائنٹ اسٹیبلش کر دیا, اور اتنا بڑا خلیج اس کے اندر ڈیولپ ہوا کہ جی اگر تو جو بائیڈن الیکٹ ہوتے ہیں تو وہ انوائرمنٹ اور جو بھی کلائمیٹ چینج کے اوپر اتنی اسپینڈنگ کریں گے کہ ملک کی اکانومی تباہ ہو سکتی ہے, اور سالوں سال ملک کے اندر اس کی شارٹیج آف دا کیپٹل یا جو بھی اس کو آپ بولے سارے ریسورسز اس میں لگا دیے جائیں گے. اگر دوسری طرف پریزیڈنٹ کا بھی اسٹیبلش ہو گیا کہ ہی ڈزنٹ بلیو دس از اے سیریس میٹر. اب وہ یہ بول رہے ہیں جی کہ وہاں پہ ڈنڈا دے کے, یعنی آپ لاکھوں ایکڑ زمین کے اوپر ڈنڈے دے کے فارسٹ کے وارڈنز کو کھڑا کر دیں تاکہ کوئی سگریٹ کا ٹوٹا نہ پھینکے ادھر. دس از ہز سولوشن ٹو دی انوائرمنٹ. تو خدا کا واسطہ ہے یار, اتنا گیپ دونوں کے درمیان میں. اسی طرح اور بہت ساری چیزوں کے اوپر جو بلیک لائف میٹر یا جو پروٹیسٹرز تھے اس کے اندر بھی اتنا بڑی ڈویژن تھی دونوں کے درمیان میں کہ جی ایک شخص کہتا ہے یہ ایبسولوٹلی دیر از نو نیڈ فار دیٹ, یہ جو تھے وہ سارے کے سارے وہ توڑ پھوڑ کرنے والے تھے, اور دوسری طرف سے وہ. تو یہ ایک چیز جو کہ اس ڈبیٹ نے فردر ایک گیپ کریٹ کیا ہے کہ جی یہ جو ڈویژن بٹوین ٹو کینڈیڈیٹس ہے وہ too much far, they are too much far away from each other. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ صاحب نے ڈیبیٹ کیا نا, انہوں نے وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے بھی ڈیبیٹ کیا, انہوں نے ماڈریٹر سے بھی ڈیبیٹ کیا, انہوں نے ڈیموکریٹ پارٹی سے بھی کیا, انہوں نے ریپبلکن پارٹی سے بھی کیا. درمیان میں ایک پوائنٹ کے اوپر تو آئی ایم دا بیسٹ ریپبلکن پریزیڈنٹ, تو اپنے پچھلوں کے ساتھ تو میرا خیال ہی واز آن اے رول کہ بھی آج کوئی بھی آ جائے بازو اوپر کیے ہوئے ہیں تو آج میں جو 5-7 بندے لے کے کر جاؤں گا. سو دس واز ہز ایٹیٹیوڈ. تو لیکن یہ ساری چیزیں جو تھی اینڈ آف دا ڈے یہ اس نان پریزیڈینشل, تو اس سے یہ ضرور یہ چیز ثابت نہیں. اور دوسری چیز یاد رکھیں اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دس از ناٹ اے کینڈیڈیٹ
Donald Trump. This is the president who's sitting in the Oval Room, who's sitting in the White House. He should be acting. अच्छा, और इसके अलावा जो दूसरी चीज है, वाइस प्रेसिडेंट बाइडन ने ये चीज भी एस्टैब्लिश कर दी है कि भी इस वक्त कंट्री के हम प्यूटन से डरपो, हमारा प्रेसिडेंट प्यूटन से डरता है, हम दुनिया के अंदर एम्बैरसमेंट है, दुनिया के साथ हमारा कनेक्शन कोई नहीं है, जो चाइना के साथ जो मामला थे उसके ऊपर भी क्या, तो ही मेड, तो मेरा ख्याल है कि ये जो बाइडन को किसी हद तक इसका विनर ऑफ द डिबेट लिखा जा सकता है कि ही मेड फ्यू पॉइंट्स अक्रॉस कि भी ये जो चीजें हैं जो इस वजह से मुझे वोट दे देना चाहिए। हाँ, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पॉइंट सबसे अच्छा बनाना था इस डिबेट के अंदर कि वो ये साबित करते कि भाई ये जो मेरा अपोनेंट है उसकी एज ज्यादा है, ही स्लीपी जो है, ये जो चीजें उसको करनी थी ना उसके ऊपर वो फेल हुआ, ही कुड नॉट डू दैट। आज यानी वाइस प्रेसिडेंट बाइडन ने ही बिकेम बिगर देन ही वाज एक्सपेक्टेड टू बी, तो मैं समझता हूं कि वी कैन कॉल हिम अ विनर ऑफ द डिबेट। मान साहब, अगर हम बात करें चले विनर ऑफ द डिबेट कौन है, अभी तो 2 डिबेट्स और भी होनी है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अगर जो बाइडन अगर ये मुआरका जीत जाते हैं इंतखाबात का, तो वही ओबामा की पॉलिसी में तसलसल हम एक मरतबा फिर देखेंगे? देखिए, असल बात यह है जाजिब कि ये जो जंग है दोनों की, ज़ाहिर है दोनों की पर्सनैलिटी से डिफरेंट है, लेकिन जंग तो नज़रियात की है ना। असल जो आप देखिए जो रिपब्लिकन वोटर है, खुद हमारे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, अब ये अपने आप को रिपब्लिकन इसलिए कहते हैं कि इनके नज़रियात रिपब्लिकन फिलॉसफी से, आइडियालॉजी से, वैल्यूज से ज़्यादा लग्गा खाते हैं, रिगार्डलेस उसका कैंडिडेट, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन है। तो असल जो जंग है वो है नज़रियात की, वैल्यूज की। पहला सबसे बड़ा जो सवाल किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेशन है तो वो क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ट्रंप ने उसका अच्छा जवाब दिया कि भाई मैं 4 साल के लिए प्रेसिडेंट हूँ और मेरी टर्म में ये वैकेंसी आई है तो मैं इसको फिल करूंगा क्योंकि मेरे पास सेनेट भी है, फेयर। लेकिन जो असल डर है डेमोक्रेट्स को वो ये कि अगर इस तरह से कंजर्वेटिव मेजॉरिटी हो जाती है, इस वक्त भी मेजॉरिटी है लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस एक न्यूट्रल, समटाइम्स ही प्लेज बैलेंसिंग वोट ऑन द कोर्ट, तो वो एक थोड़ा बहुत वहाँ उनको एक आसरा है कि हाँ कभी कभार अगर बैलेंस आउट हुआ तो चीफ जस्टिस उस बैलेंस को मेंटेन करेंगे। गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ओबामा की जो पॉलिसीज थी वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड आइडियोलॉजी की पॉलिसीज थी, तो उस लिहाज से तो आप यकीनन ये देखेंगे कि ये बाइडन साहब उसको लेके चलेंगे। हाँ, एक बात आप ये है, मैं समझता हूँ कि बाइडन इज अ लिटिल बिट मोर हॉकिश इन फॉरेन अफेयर्स देन ओबामा वाज। इवन ट्रम्प तो खैर वो अपने कहते हैं अमेरिका फर्स्ट विड्रॉ कर रहे हैं। आपको मैं छोटा सा एक वाकया सुनाऊं कि कैलिफोर्निया में हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वहाँ एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जिसके बानियों में इसमें हूँ, तो उन लोगों ने एक सपोर्ट किया था व्हेन ही वाज वाइस प्रेसिडेंट, इनके फंड रेजर में कुछ लोग गए थे पाकिस्तानी हमारे। तो जब उन्होंने बताया कि मेरे दोस्त ने कि जी आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, और तो वो बाइडन ने कुछ और नहीं कहा, उनके कंधों पे जो उनका स्टाइल है ऐसे हाथ रखते हैं, देखा होगा अक्सर तस्वीरों में आप देखते हैं कि लोगों के वो कंधों पे हाथ रख देते हैं और छूटते कहने लगे वी विल बॉम्ब यू जस्ट लाइक। वो बेचारा परेशान कि भाई मैं तो अमेरिकन हूँ, यहाँ आपको ये देने आया हूँ। तो वो कहना ही चाहते थे कि जी पाकिस्तान इज नॉट बिहेविंग, एंड अगर पाकिस्तान ने नहीं किया बिहेव तो हम उनको जबरदस्त बॉम्बिंग करेंगे वहाँ। और हुआ वो बॉम्बिंग, आप देखिए ड्रोन स्ट्राइक्स ओबामा के दौर में जितनी ड्रोन स्ट्राइक्स पाकिस्तान पर, अफगानिस्तान पर हुई हैं, बुश और दूसरे तमाम प्रेसिडेंट्स कंबाइंड कभी इस किस्म की बॉम्बिंग उस रीजन में नहीं हुई। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो पॉलिसीज जो ओबामा की रही हैं डेमोक्रेटिक, क्लिंटन साहब ने जाके अफगानिस्तान के पर क्रूज मिसाइल्स मारे पाकिस्तान के रास्ते पर, तो ये सब चीज़ें वो हैं जो हमारे लिए बाइस से तशवीश हो सकती हैं और होना चाहिए। क्या उसमें कोई तब्दीली आएगी ये वक्त बताएगा, लेकिन जहाँ तक डेमोक्रेटिक पार्टी का ताल्लुक है, उनकी वैल्यूज का ताल्लुक है, और ये कि जो प्रो माइनॉरिटी जो उनके कुछ
پالیسیز ہیں اور کچھ پرومسز ہیں، تو اس میں کچھ ہم لوگوں کو بحیثیت امریکن مائنورٹیز، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایز پاکستانی امریکن، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایز این امریکن مائنورٹی، اس میں ہم کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے، جو کہ ٹرمپ کے ریپبلکن کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی آپ کے لیے جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ کی گفتگو میں مجھے لگ رہا ہے آپ ریپبلکن پارٹی کے تو ٹھیک ہے، آپ قریب ہے، آپ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ کے حوالے سے آپ تھوڑا سا، آپ صدر ٹرمپ کی وجہ سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، واقعی آپ بس کہتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی نے جو بھی کینڈیڈیٹ لا دیا آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے؟ نہیں مطلب یو ڈونٹ، سب کو تو ہر چیز کو تو آپ سپورٹ نہیں کر سکتے، کو بالکل غلط بھی کر رہا ہو، اگر آپ پارٹی میں بھی کسی میں ہو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں، اب لاٹ آف ریپبلکنز بلیو ان بزنس میں، اور اس کے علاوہ ایک گروپ جو ہے ریپبلکن کا، پرابلی دا بگیسٹ ون از دا کورٹس کا، کہ دے وانٹ میک شور کہ کورٹس ایسی ہوں کہ جو ان کی فیور کریں، ریلیجس فریڈم کی اس کے جو ہے، تو ریپبلکن پارٹی میں جو لوگ ہیں 30-35% وہ تو ڈیفینیٹلی سپورٹ کر رہے ہیں اس کو جو ہے، بیس جو ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا لنکن پروجیکٹ ہے، there are so many Republicans، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ they are this time they are switching their vote and they are also trying to go to Biden because Biden has never کوئی ریپبلکن کو ڈراتا نہیں ہے، سمجھے میری بات، ڈیموکریٹ کو جو ہے ریپبلکن اس سے ڈرتے نہیں ہے کہ اگر بائیڈن آ گیا تو کوئی سگنیفیکینٹ چینج ان کے لیے آ جائے گی، تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک ان کی اس کے لیے ان کا اتنا سختی ہے ان کے دل میں۔ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کا جو ہے اس کے کچھ ویوز ہیں جو مینی ریپبلکنز بھی اسے ایگری نہیں کرتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید بائیڈن اچھی ٹکر دے پائیں گے صدر ٹرمپ کو۔ ہسٹری میں کبھی آپ نہیں دیکھتے کہ جی مہینہ یا کوئی 32-35 دن پہلے الیکشن سے، یا یعنی جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہے ریگارڈلیس ہاؤ ویک دا پریزیڈنٹ از، اتنا ڈبل ڈیجٹ پول کے اندر بیہائنڈ ہو، یہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ مطلب جو الیکشن تو ہارے بھی ہیں لوگ، لیکن پول میں اتنے بیہائنڈ کبھی نہیں ہوتے تھے، تو یہ ان کو، اور پھر اوپر سے جو بھی معاملات ان کے چلتے ہیں، تو ان کو بڑی ضرورت تھی کہ اس کے اوپر پریپیئر کر کے آتے اپنے آپ کو، تو یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب اپنے آپ کو پریپیئر کر کے نہیں لائے۔ آن دی ادر ہینڈ جو فیکٹس اینڈ فگرز کا تھرو تھا وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی طرف سے، انہوں نے ایک تو پریپیئر کر کے آئے تھے اور سامنے ایک پرچے کے اوپر لکھ کے بھی لائے ہوئے تھے، تو جو اس کو بار بار یوز کرتے تھے ان فیکٹس اینڈ فگرز کو، کہ جس کے ساتھ پھر وہ بات کر رہے تھے، تو میرے خیال میں یہ جو میں آپ کے کوشچن کے بعد بولوں گا کہ میرے خیال میں صبح اٹھ کے جو پولز ہوں گے وہ وائس پریزیڈنٹ بائیڈن کو اس کا فائدہ ہونے والا ہے، اور یہ الیکشن میرے خیال میں ڈے بائی ڈے ڈیموکریٹ کے فیور میں ہوتا چلا جائے گا۔ پولز تو 2016 میں بھی بڑے مس لیڈنگ تھے، پوری میڈیا کیمپین کی اور پولز بھی 2016 میں بڑی مس لیڈنگ رہی ہیں۔ ہاں لیکن 2016 کے اندر اوپن فیلڈ تھی، سٹنگ پریزیڈنٹ کوئی نہیں تھا، تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ میں آپ کو جو پہلے بات کی نا کہ ایک سٹنگ پریزیڈنٹ کے پول اتنے بیہائنڈ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئے تھے۔ باقی ایز فار جیز اوپن سیٹ، جیسے ایک دونوں برانڈ نیو کینڈیڈیٹ اگر گنے جائیں یا پریزیڈنٹ خود انکمبنٹ پریزیڈنٹ نہ ہو، تو وہاں پہ آپ آگے پیچھے کا سٹنگ، یہاں پہ یہ ادر وے اراؤنڈ ہونے چاہیے تھے کہ آج ان کو 10 پوائنٹ الیکشن سے، اور یہ 10 پوائنٹ یعنی 30 days بیفور الیکشن پریزیڈنٹ کو 10 پوائنٹ آگے ہونا چاہیے تھا، پر ایک ایک کر کے الیکشن سے ایک دن پہلے ایک آدھے پوائنٹ کا فرق ہوتا ہے اور پھر الیکشن ہوتا ہے، دس از دی ٹریڈیشن۔ لیکن یہ آلریڈی جو الٹا ہے، تو اگر اسی طرح چلتا رہے تو 20 پوائنٹ کا فرق ہو جائے گا، اور میرا نہیں خیال کہ ہلری ایور ہیڈ اے 20 پوائنٹ ڈفرنس جو مجھے نظر آ رہا ہے الیکشن سے پہلے، یہ الیکشن سے پہلے الیکشن ہارتے نظر آ رہے ہیں مجھے۔ فیض نواز صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا، آپ کو لگ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے ٹیکسوں کے حوالے سے جو ان کے ٹیکس کے گوشوارے انہوں نے نہیں کیے، $750 جمع کرا دیا، یا ان کے جو جھوٹ ہیں، یا انہوں نے جو لوگوں کو گمراہ کیا، یا ایک صحافی کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں ڈاؤن پلے کر رہا تھا کورونا وائرس کو، ان کے ووٹرز کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے آپ کے خیال میں؟ یار میں نے جو دیکھے ہیں، جہاں سے جن لوگوں سے میں نے بات کی ہے، جو ڈائی ہارڈ ان کے سپورٹرز ہیں، دے ڈونٹ کیئر ون وے اور دی ادر، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہاں جی بڑا اسمارٹ آدمی ہے۔ ٹیکس کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ عام آدمی کیئر نہیں کر رہا اس کا، لیکن آج انہوں نے ڈیبیٹ میں اس کو ریفیوٹ کیا، اس کی تردید، انہوں نے کہا جی آئی ہیو پیڈ ملینز آف ڈالرز۔ اچھا، نیو یارک ٹائمز نے کیا یہ ہے کہ اسٹوری تو دے دی
बता दिया कि ये नंबर्स हैं, लेकिन बाकायदा डॉक्यूमेंट्स जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रूफ के तौर पर रिलीज नहीं किए। तो इसकी वजह से प्रेसिडेंट के पास और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके पास एक बहुत बड़ी स्पेस है इस चीज को मैनूवर करने की। ठीक है भाई, अगर हैं आप दिखाएं। असल मसला ये है कि इनकी अपनी पर्सनैलिटी पर ये रेफरेंडम होगा। हालांकि अगर रिपब्लिकन पार्टी के लिए आप देखें तो ही हैज बीन एक्सट्रीमली गुड फॉर द पार्टी। अब आप देखें ना, कोर्ट्स में एक, मुझे ये बात मालूम नहीं थी, उसने आज ये बात की ट्रंप ने कि ओबामा साहब जब ऑफिस छोड़ा उन्होंने तो ही लेफ्ट मोर देन 120 वैकेंसीज, जुडिशियल वैकेंसीज उनके खाली छोड़ के गए, उन्होंने कोई नॉमिनेट नहीं किया। और उन्होंने ट्रंप ने आते के साथ ही जो है इस वक्त प्रीवियस कंबाइंड जितनी भी इन्होंने फिल की हैं जुडिशियल वैकेंसीज, ट्रंप ने इससे पहले किसी ने नहीं की। नंबर 200 टोटल किया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट इनके हाथ में आ गया। तो रिपब्लिकन्स को तो इससे अच्छा तो कोई टैक्स कट्स इन्होंने दे दिए। तो रिपब्लिकन पार्टी की जहां तक जो बेसिक फिलॉसफी है उसको तो ये पूरी तरह से सर्व करते हैं। अब इनका जो रेफरेंडम है वो इनके अपनी शख्सियत पर, इनके अपने स्टाइल पर है। उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूं, जो वो अपने क्या नाम थे, जेरी फॉलवेल जूनियर साहब, जो कि सबसे जो पास्टर बड़े मजहबी रहनुमा है क्रिश्चियन राइट के, सबसे पहले इन्होंने ट्रंप को एंडोर्स किया था 2016 में। आपको मालूम है कि कैसा जबरदस्त खतरनाक स्कैंडल उनका, उनकी बीवी का, और इंतहाई खतरनाक स्कैंडल सामने आया। न सिर्फ सामने आया बल्कि प्रूफ भी हो चुका है। तो ऐसे लोगों का इनके साथ होना, इनकी अपनी शख्सियत का इस तरह से भी सामने आना, इनका अपना लाइफ स्टाइल, तो ये वो चीज़ें हैं जिससे कि ये हर्ट होंगे। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अगेन वन मोर पॉइंट, जैसे हमारे मैं तो ये समझ रहा था शायद बेचारा बाइडेन जो है वो 1.5 घंटे कैसे सरवाइव करेगा, कैसे लास्ट करेगा स्टेज पे खड़ा हुआ, उसके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आएगी। लेकिन आप देखें कि ही हैज डन, आई थिंक ही डिड वेरी वेल एनर्जी वाइज, ही सस्टेन। लेकिन ड्रग टेस्ट कराने से, ड्रग टेस्ट पे वो पीछे हो गए। ट्रंप ने कहा था दोनों का ड्रग टेस्ट होना चाहिए, लेकिन उस पर खैर जवाब नहीं आया। डॉक्टर बताएंगे क्या कौन से स्टेरॉइड्स पे था वो? व्हाटएवर जो भी हो। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको लग रहा है कि आइंदा जो 2 डिबेट्स मजीद होनी है उसमें सदर ट्रंप जो है कुछ अपने आप को बेहतर कर पाएंगे आपके ख्याल में? आई थिंक इससे, मेरा पर्सनल ख्याल है इससे तो बेहतर ही होगा, क्योंकि अगर इससे लोग गए तो फिर तो बहुत मुश्किल काम है। तो नंबर 2 जो है वो एडवाइजर आ जाते हैं, वो बैठाते हैं, वो कहते हैं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो आई थिंक देयर विल बी टैक्टिक्स विल बी चेंज नेक्स्ट डिबेट्स में डेफिनेटली। प्लस 2 मॉडरेटर आएगा ना, उसको भी इस मॉडरेटर से सीखेगा, जैसे आप लोग करते हैं कि इस मॉडरेटर से सीखेगा कि इसने क्यों 1 घंटा, और तकरीबन वो कह रहे थे कि ऑलमोस्ट 70 मिनट्स के बाद उसने कहा कि यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, सो इट टुक हिम टू लॉन्ग। तो मॉडरेटर भी होगा डिफरेंट, और कुछ एडवाइजर भी बोलेंगे, कुछ अगर पोल अगर खराब हुए तो वो भी बताएंगे कि कुछ करना पड़ेगा इसका। सो आई थिंक किसी की सुनते नहीं है, लेकिन बाहर देखेंगे कि अगली डिबेट जो है उसमें परफॉर्मेंस देते हैं। तो हमने आपको तजिया देने की कोशिश की, जो अभी पहला मुबाहिसा हुआ था। तो जाज़े बनी को वाशिंगटन डीसी से इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।